السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو اربعۃ حرم، چار حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث میں ان کی وضاحت آئی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں 3 ترتیب کے ساتھ ہیں، جس کی ابتدا اب ہو چکی ہے اور آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحج، اور تیسرا محرم۔ تو یہ تینوں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد رجب وہ الگ سے ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ علماء و مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے سے مراد لیا ہے کہ گناہ کرنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں یا عام مہینے ہوں۔ تو حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کی جو اثرات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کی جو سزا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے نیک اعمال کرنے کے بعض جگہ، جیسے مکہ آپ جائیں، اب مکہ میں کیا ہے، مکہ میں اگر آپ نیک عمل کریں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے جزا کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مکہ میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کے اثر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اعمال تو دگنے کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ دگنے نہیں کیے جاتے، گناہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کی کرم نوازی ہے کہ ایک گناہ کو ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ایک نماز پڑھیں تو اس کا 1000 نمازوں کا ثواب، لیکن گناہ کا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک گناہ ہے تو اسی کی سزا رہتی ہے، لیکن جب گناہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے اس کی جو سزا ہے وہ بڑھائی جاتی ہے، یعنی گناہوں کو ڈبل ٹرپل نہیں کیا جاتا، گناہ تو وہی رہے گا لیکن اس کے امپیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم گلف کنٹریز کے اندر روڈز پر کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، ایک ہی طرح کا روڈ ہوتا ہے، ایک جگہ 100 پہ انہوں نے کیمرہ لگایا ہوتا ہے، دوسری جگہ انہوں نے 120 پہ لگایا ہوتا ہے، کہیں وہ آپ کو 60 پہ بھی کیمرہ لگا، حالانکہ ایک ہی روڈ ہے، ایک ہی طرح کا روڈ ہے، لیکن روڈ چونکہ مثال کے طور پہ آپ اسی روڈ کو جب وہ ایئرپورٹ کے قریب جاتا ہے تو وہاں 60 پر کیمرہ لگتا ہے، اور وہی روڈ بغیر ایئرپورٹ کے نارمل سپر ہائی وے کی طرف وہی روڈ چل رہا ہے، اسی روڈ پر 140 پر 120 پر کیمرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو جگہ وہ سزا تھوڑی بڑھ گئی کہ بھئی یہاں نہیں، یہاں ذرا بچ کے رہنا۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ 4 حرمت والے مہینے، اب کوئی یہ سوچے کہ کیا حکمت ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ البتہ علماء نے تھوڑی سی وضاحت یہ کی ہے کہ ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تو وہ 3 مہینے ہیں جن کے اندر بیسیکلی ذوالقعدہ میں حج کا سفر ہوتا ہے، ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، اور محرم میں پھر حج سے واپسی ہوتی ہے۔ تو عرب کیا کرتے تھے کہ ان 3 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے ان 4 مہینوں کا احترام چلا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ اس کی لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، یعنی ہمیں حکمت سمجھ لگے یا نہ لگے، ہم نے اپنا خیال کرنا ہے۔ تو
تو اب ہمارے یہ مہینے شروع ہو چکے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے۔ سو ہم نے اس میں کرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی۔ اچھا، ایک عالم صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے اس میں لکھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے غنیمت ہے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ اللہ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، ان کو عظیم سمجھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، لیکن اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو ہی اس نے یہ والی آیت پڑھی اور اس میں آیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب یہاں وہ ڈر گیا، یہاں اب وہ یہ 3 مہینے اس کے پاس آ گئے۔ اب فار ایگزامپل اس سے پچھلے مہینوں میں توبہ نہیں ہو پا رہی تھی، توبہ کرتا تھا ٹوٹ جاتا تھا، توبہ کرتا تھا ٹوٹ جاتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ ان مہینوں میں، مثال کے طور پہ ذوالقعدہ سٹارٹ ہو گیا ہے نا، اب اس کے اندر ہم جب اس آیت کو سمجھیں گے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اب اس آیت مبارکہ کے اثر کو جو آدمی محسوس کر لے گا تو وہ ڈرے گا، وہ ان میں گناہ نہیں کرے گا، وہ توبہ کرے گا، اور یہ 3 مہینے میں وہ اس کی توبہ جو یعنی وہ توبہ تو نصوح جو ہے نا وہ حاصل کر پائے گا، کیونکہ وہ ڈرتا رہے گا نا کہ چونکہ اس مہینے میں گناہ، جیسے رمضان میں لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ والے مہینے ہیں یہ بھی اعمال کے معاملے میں ویسے ہی ہیں، یعنی اس میں بھی اعمال میں گناہوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال زیادہ کرنے ہیں۔ البتہ رمضان کا معاملہ تھوڑا سا الگ اس طرح ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں جو اعمال کی فضیلت بڑھتی ہے وہ روزے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، چونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں، اور وہ پورا مہینہ ایک 30 مہینے، اور وہ روزہ ہوتا ہے جو فرض ہے، اس لیے اس کے اندر اعمال کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اس کے بارے میں مزید احادیث بھی ہیں، اس میں تراویح بھی ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اذکار، تو اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مہینے آئے ہیں ابھی، جن میں سے 3 یہ ابھی متواتر آئیں گے اور ایک رجب بعد میں آتا ہے۔ سو ان مہینوں میں ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ ویسے تو گناہ کسی بھی وقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان 3 مہینوں میں خاص طور پر بچ کے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان مہینوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔